درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کأن جناحی مدرحی تکنفا حفافیہ شکا فی العصیب بمسردی فطورا به خلف الزمیل وتارة على حشف كالشن ذاب مجدد لها فخذان أكمل النحر فيهما كأنهما بابا منيف ممرد۔ حل لغات اولا سماعت کریں۔ جناح، یہ جناحی تثنیہ ہے جناحن کی، جناحن کی جماعت اجنحۃ، مدرحین کی جمع مدارحی، مدراحیو، اس کا معنی ہے سفید گدھ۔ تکنفا، یہ تکنف باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے احاطہ کرنا، گھیرنا۔ حفاف واحد ہے، یہ تثنیہ حفافی، اضافت کی وجہ سے نون جو ہے ساکت ہو گیا، اور ہی ضمیر لوٹ رہی ہے دم کی طرف، تو حفاف جو ہے کنارے کے معنی میں۔ شکا یا سکو، یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا معنی آتا ہے سینہ۔ عصیب کی جمع عصیبۃ، اس کا معنی آتا دم۔ مسرد کی جمع مسارد، اس کا معنی آتا ستالی۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس شعر میں وہ تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ وہ کس طور پر؟ وہ اس طور پر ہے کہ اس میں جو ناقہ ہے یعنی اٹھنی کی دم پر جو گھنے بال ہیں بہت زیادہ، ان گھنے بالوں کو تشبیہ دی ہے گدھ کے پروں سے، یعنی گویا دم جو پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے مقام مخصوص پر، محل مشتہا پر، تو اتنے گھنے پروں والی دم لگی ہوئی ہے، گویا وہ گدھ کے ایسے لگ رہا ہے ایسے گدھ جیسے اپنے دونوں پروں سے کسی چیز کو گھیر لیتا ہے، ویسے ہی اٹھنی نے اپنی دم سے محل مشتہا کا احاطہ کر رکھا ہے۔ گویا وہ اس کی ناقہ کی دم گھنے بالوں والی گدھ کے پروں کی طرح ہے۔ ایسا دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے، وہ دم نظر نہیں آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ گدھ کے پر جو ہے اس کے محل مشتہا پر جو ہے ستالی کے ذریعے سی دیے گئے، ایسا لگتا ہے، دم نہیں لگتی، وہ گدھ کے پر لگتے ہیں دیکھنے میں۔ یہ مفہوم ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کأن جناحی مدرحی تکنفا، اس میں حفاف، تکنفا، جناح اور مدرح اس سب میں مراد النظیر ہے۔ شکا، مسرد، ان دونوں میں مراد النظیر ہے۔ گویا کہ گدھ کے دونوں پر، کأن جناحی مدرحی، گویا کہ گدھ کے دونوں پروں نے تکنفا احاطہ کر لیا، گویا گدھ کے دونوں پروں نے احاطہ کر لیا، حفافی، اس اٹھنی کے دم کے، اس اٹھنی کے دم کے دونوں کناروں کا، گویا گدھ کے دونوں پروں نے احاطہ کر لیا، حفافی، اس اٹھنی کے دم کے دونوں کناروں کا، شکا فی العصیبی بمسردی،
یہاں پر قد جو ہے محذوف ہے، اور فعل ماضی کو جب حال بناتے تو قد جو مقدر ہوتا ہے، اس میں ایجاد حذف بھی ہے یہاں پر قد. درا حالانکہ شقہ کی ضمیر پروں کی طرف لوٹے گی. درا حالانکہ وہ دونوں پر سی دیے گئے ہیں فی الاسیبی دم میں بمسردی ستالی کے ذریعے. اب دیکھیں کہ انا جناحی مدرحی تکنفا، گویا کے گدھ کے دونوں پروں نے اٹھنی کے دم کے دونوں کناروں کا احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا. درا حالانکہ وہ دونوں پر سلے ہوئے ہیں بمسردی دم میں سلے ہوئے ہیں ستالی کے ذریعے، دیکھنے میں ایسی لگتا ہے. فطورم بھی خلف الزمیلی و طارتن علی حشف کشنی ذاب مجددی. اس میں ایجاز حذف ہے اور تنسیق الصفات ہے اور تشبیہ مرسل مجمل ہے. طورن اس میں یضربو یہ فعل محذوف ہے، یہاں پر یہ مفعول فی، طارت مفعول فی، یضربو محذوف ہے یہاں پر. اور طورن کبھی کے معنی میں، خلف معنی پیچھے، ضمیر کی جو ضمائر ردیف کو بولتے ہیں جو اس کے پیچھے جو سوار ہوتا، سوار کو ضمیر بولتے ہیں. حشفن کے معنی پستان. شنن کی جمع شنان، اس کا معنی ہے یہاں پر مشکیزہ. ذابن ذبا یذبی ذبین فهو ذابن، ضربا یضرب سے، جس کا معنی ہے سمٹنا. اور مجدد خشک، مقطوع اللبن جس کو بولتے ہیں، سمٹنا. مجدد معنی سمٹنا، ایسے وہ تھن جو جس میں دودھ جو ہے نکلنا بند ہو جاتا ہے، سمٹ جاتے ہیں، اس کی طرح. تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اٹھنی جب چلتی ہے تو یہاں پر اس شعر میں اٹھنی کی مستی بیان کرنا مقصود ہے. یعنی اٹھنی جب مستی سے چلتی ہے تو کبھی اپنی دم اپنے سوار کے مارتی ہے پیچھے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے خشک جو ہے تھنوں پر مارتی ہے. ایسے خشک تھن جو خشک مشکیزے کی طرح ہے. تو اس میں تھنوں کو اس کے تشبیہ دیے مشکیزے سے، کس چیز میں دیے؟ خشکی میں تشبیہ دیے، اس لیے وجہ صرف جو ہے محذوف ہے. یہ مفہوم میں نے بتلا دیا. اب دیکھیں ترجمہ. فطورم بھی تو اس میں ایجاد حذف ہے، تنسیق الصفات ہے اور تشبیہ مرسل مجمل. فطورم بھی خلف الزمیل وطارتن علی حشف کشنی ذاب مجددی. تو کبھی وہ اپنی دم مارتی ہے اپنے سوار کے پیچھے، وطارتن اور کبھی وہ دم مارتی ہے تھن پر. کبھی وہ دم اپنے سوار کے پیچھے مارتی ہے اور کبھی دم مارتی ہے اپنے تھن پر. کشنی ذاب مجددی یعنی سمٹے ہوئے خشک سمٹے ہوئے مشکیزے کی طرح تھن پر. خشک سمٹے ہوئے مشکیزے کی طرح تھن پر. لہا فخذانی اکمل النعظ فیہما کانما بابا منیف ممردی. اس میں دیکھیے تشبیہ مرسل مجمل ہے اور اس میں ایجاد حذف ہے. ایجاد حذف اس لیے کہ قصر میں محذوف ہے. اناف یونیف انافتن فمنیف، باب جو ہے باب افعال سے منیف بلند و بالا. مردہ یمردو چکنا، تو منیف مرد قصر کی صفت ہیں دونوں. قصر محذوف ہے تو قصر محذوف ہے تو ایجاد حذف ہے، اور منیف مرد قصر کی صفت ہے دونوں تو اس کی تنسیق الصفات ہے. اور فخذن کی تسنیہ ران کو بولتے ہیں. نحزن بولتے ہیں گوشت کو، موٹے گوشت کو، فربا گوشت کو. یہاں پر مراد لیا رانوں کا گوشت، چونکہ وہ فربا ہوتا ہے
تو اس میں اٹھنی کی جو رانیں ہیں اور ان رانوں پر جو گوشت ہے تو وہ نیچے سے اگر یعنی پیچھے سے منظر اٹھنی کا اگر دیکھو گے تو وہ قلعہ معلّہ کے دو دروازے نظر آئیں گے. تو جیسے قلعہ معلّہ کے دو دروازے ہوتے ہیں چوڑے موٹے چکنے، تو قلعہ معلّہ کے دو موٹے چکنے اونچے دروازوں کو تشبیہ دیے اٹھنی کے پیچھے کے دونوں پھاٹکوں سے، یعنی محل مشتہا کا جو ارد گرد جو حصہ ہے اس حصے کو. تو اٹھنی کی رانوں کو اس میں اٹھنی کی ران اس کے گوشت کو تشبیہ قلعہ معلّہ کے دو دروازوں سے. ترجمہ دیکھیں، لہا فخذانی، اس کی دو ایسی رانیں ہیں جن میں مکمل گوشت ہے. لہا فخذانی، اس اٹھنی کی دو ایسی رانیں ہیں جن دونوں میں مکمل گوشت ہے. یہ ایسا لگاؤ اس اٹھنی کی دو ایسی رانیں ہیں جو دونوں گوشت سے پر ہیں. کأنہما بابا منیف مرد، گویا کہ وہ چکنے بلند و بالا قلعہ معلّہ کے دو دروازے ہیں. وطیو محال کالحنی خلوفہ واجرنۃ لزت بدائی منددی. حل لغات یہاں پر دیکھیں، طوا یطوی طیٌ مصدر ہے لپیٹنا، محال کے معنی پیٹھ، یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف اصل میں تھا، اور طیٌ مصدر ہے، مصدر بول کر کے اس مفعول مراد لیا ہے. اس طور پر مجاز مرسلہ اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف، اس میں اصل اضافت ہے المحالۃ المطوی، یہ اور طبعیت جو نا تھا لپیٹنا تھا. تو طیو محال یعنی لپٹی ہوئی پشت، مطلب مضبوط پشت. حنیٌ، حنیٌ یہ حنیتن کی جمع، حنیتن کی جمع، اس کا معنی آتا ہے کمانے. خلوف، خلف کی جمع قوس کے معنی میں، اس کے معنی میں پسلیوں کے معنی میں. حنی کمانے اور خلف معنی پسلیہ. اجرنتن یہ جران کی جمع ہے، اس کا واحد جران ہے. اس کا معنی ہے گردن کا اگلا حصہ. لزّ یلزّ چپکنا، نصرہ ینصر سے. داعین، بدائن، دایتن کی جمع، بدائن دایتن کی جمع، اس کا معنی ہے گردن. ندد یند تہبت کرنا، تہبت گردن. تو اس شعر میں جو ہے اٹھنی کی جو اس شعر میں ناقہ کی پسلیوں کو، پیٹ کے پشت کی جو پسلیاں ان کو کمان سے تشبیہ دی ہے. اب دیکھیں مذہب اور اس کا عطف ماقبل جملہ بلہا پر. وطیو محال، اور خلوف ہو ضمیر لوٹے گی طیو محال کی طرف. اور اس اٹھنی کی مضبوط کمر کی پسلیاں کمان کی طرح، حریم کمان. اور مضبوط پیٹھ کی پسلیاں کمان کی طرح. وہ اجرنتن، اور گردن کا اگلا حصہ لزت لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے تہبت گردن سے، تہبت گردن سے. اجرنت، اور گردن کا اگلا حصہ، گردن کا اگلا حصہ لزت چپکا ہوا ہے تہبت گردن سے، یعنی آگے والے حصے سے. کأن کناسی طالت یکنفانها
وَأَطْرَى قِسِيٍّ تَحْتَ صُلْبٍ مُؤَيَّدٍ. کناس کی جمع آتی ہے اکنستن. کناس کے معنی آتے ہیں خوابگاہ. ہرنی کی خوابگاہ کو بولتے ہیں. ویسے تو کنارے کے معنی آتے ہیں. دالتن جھڑبیری. کنفا یکنفو احاطہ کرنا. عطر کے معنی خمدار کا کسیون، یہ قوس کی جمع کا معنی خمدار کانٹے دار کا معنی. سلب کے معنی آتے ہیں اصل میں بولتے ہیں پشت کو، لیکن پشت جو جز بولو کل مرادی ریڑھ کی ہڈی. اور مؤید معنی طاقتور مضبوط. کأنّا کناسی ضالۃ یکنفانیہا، یعنی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اٹھنی کی جو کمر ہے اور کمر کی جو دونوں کوکھیں ہیں، ان دونوں کوکھوں کو، دونوں جو کوکھیں جو ہوتی ہیں ان کوکھوں کو تشبیہ دیے ہرنی کی جنگل میں جو جھاڑی ہوتی ہے اس جھاڑی سے تشبیہ دیے. جیسے جنگل میں ہرنی کی جھاڑی ہوتی ہے گول مٹول، ویسے ہی ہرنی کی دونوں کوکھیں ہیں، وہی کوکھیں. اب دیکھ ان کناس ضالۃ، گویا جنگل کی جھربیڑی کی دونوں ہرن کی خوابگاہیں یکنفانیہ اس اٹھنی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وہ اطرا قصین، اور خمدار کمانے مضبوط، درا حالانکہ خمدار کمانے مضبوط ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہے. درا حالانکہ خمدار کمانے مضبوط ریڑھ کی ہڈی کے ماتحت. لہا مرفقانی افطلانی کأنہما تمر بسلمی دالج متشدد. افطلا یفتل، افطل کے معنی ہے یہاں پر دور ہونے کے معنی میں. مر گزارنا. دالج کی جمع دوالج، یہ جو ڈولے اٹھا کر کے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور رجل یہاں محذوف ہے، یعنی تنسیق الصفات. متشدد من طاقتور. لہا مرفقانی افطلانی کأنہا تمر بسلمی دالج متشدد. مرفق کے معنی کوہنیاں. تو اس میں شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اٹھنی کی جو دونوں کوہنیاں ہیں ان دونوں کوہنیوں کو تشبیہ دیے جیسے کہ طاقتور مضبوط آدمی، دونوں ہاتھوں میں جو ڈولے، مضبوط طاقتور آدمی کاندھوں میں رسیاں ڈال کر کے جو ڈولے لے کر کے چلتا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ہے اس کی دونوں کونیوں کی ہے. دونوں کونیوں کو طاقتور مضبوط آدمی کے دونوں ڈولوں سے تشبیہ دیے جو اٹھا کر کے چلتا ہے. سلم تسنیہ ہے، اس کے معنی ایک ڈول. اس اٹھنی کی افطران دور رہنے والے، یعنی بدن کے حصے سے دور رہنے والے دور. لا مرفقانی افطلانی، اس اٹھنی کی دونوں کوہنیاں بدن سے دور رہنے والی. گویا اس اٹھنی کی دونوں کوہنیاں بدن سے دور رہنے والی. اس اٹھنی کی دونوں کوہنیاں افطلانی بدن سے دور رہنے والی ہیں. کأنہا گویا کہ اٹھنی مضبوط طاقتور ڈول والے کی دونوں ڈولوں کو لے کر کے گزر رہی ہے. گویا کہ اٹھنی مضبوط طاقتور ڈول والے مرد کی دو ڈولوں کو لے کر کے گزر رہی ہے. فَقَنْطَرَتِ الرُّومِ أَقْسَمَ رَبُّهَا لَتُقْتَفَنْ حَتَّى تُشَادَ بِقَرْمَتِهِ. اب یہاں پر جو ہے اس اٹھنی کو تشبیہ دیے
رومی مرد کے پل سے، رومی مرد کا پل ہوتا جو اس پہ گزر رہا مضبوط، ویسی اٹھنی کی کمر، ویسی اٹھنی مضبوط ہے. اور وہ پل کہ جس کے اوپر پلاسٹر کر دیا گیا تو مضبوط ہو جاتا، ویسی اس کی اٹھنی ہے. کنتر یہ مقدر ایجاد حذف ہے. کنتر کنترات جمع پل. اقسم ربها لا تکتفن کرنا، ایک طرف حفاظت کرنا. شادہ یشید مانے پلاسٹر کرنا، بقرمت چونا. یہ مقدر وہ اٹھنی رومی آدمی کے پل کی طرح ہے. وہ اٹھنی طاقت و مضبوطی میں رومی آدمی کے پل کی طرح ہے. اقسم ربها جس پل کے مالک نے قسم کھائی ہو. لا تکتفن اس کی حفاظت کی، لا تکتفن حفاظت کی، یعنی ہر سال اس پر چونا کرتا ہو، مضبوط رکھتا ہو. ایسے پل سے اس کو تشبیہ دی ہے. حتیٰ تشادہ یہاں تک کہ اس کا پلاسٹر کیا جاتا ہو چونے کے ذریعے. تو وہ اٹھنی رومی آدمی کے پل کی طرح ہے جس پل کے مالک نے قسم کھائی ہو اس کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ اس پر چونا کیا جاتا ہو. کس سے؟ یہاں تک کہ اس کو پلاسٹر کیا جاتا ہو چونے کے ذریعے. کرمد ایک خاص پتھر ہے جس سے جو چونا کیا جاتا تھا. صحابیۃ العفونی عفنونی موجدۃ القرا بعیدۃ وخد الرجل مبارۃ الیدی. اب یہاں پر دیکھیں صحابیۃ العفنونی موجدۃ القرا، یا بھی یہ مقدر ہے، اجازہ ہے قسم میں یہ مقدر ہے. صحابیوں بولتے ہیں سرخ سیاہ مائل اٹھنی کو. عفنون بھورے بالوں والی اٹھنی، یعنی عفنون اس کی ٹھوڑی کے نیچے بھورے بال ہوں. موجد جو ہے مضبوط کیا مانا کمر، مضبوط پشت والی. اور بعید مانے دور، اور وقت بولتے ہیں اونٹ کے پیر کو. تو یہاں پر مانا ہے برق رفتاری، یعنی قدمش بفاصلے، ایک فاصلے سے قدم رکھنے والی، برق رفتاری مراد لی ہے. مبارۃ الیدی یہ بھی سریع السیر. مبارت ید یعنی ید کے معنی ہاتھ، جیسے اگلے ہاتھوں کو، اور اگلے جو اس کے ہاتھ وہ اس کے دو اگلے جو دو پیر ہوتے ہیں ان کو ید سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے دو اگلے جو پیر ہوتے ہیں ید کے قائم مقام ہوتے ہیں. مبارت برق رفتار کنایا برق رفتاری سے. اب دیکھیں یہ مقدر صحابیۃ العفنونی وہ اٹھنی تھوڑی کے نیچے بھورے رنگ کے بالوں والی ہے. سرخ سیاہ مائل بھورے رنگ کے بالوں والی ہے. موجدۃ القرا مضبوط پشت والی ہے، یہاں بھی یہ مقدر ہے. بعیدۃ وقت رجالی اونٹ کی طرح برق رفتاری سے قدم رکھنے والی ہے. مبارۃ الیدی تیزی کے ساتھ گزرنے والی، سریع السیر. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے انشاءاللہ اور بعد میں اس کو پڑھایا جائے گا.